کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا جی وہ اپنی عبادات کی ناقدری کرتے ہیں، اپنے عبادات کی ناقدری کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار ہماری کون سی نمازیں ہیں، ہم تو جناب ٹکرے مارتے ہیں بھائی، ہم تو جناب ٹکرے مارتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار ہمارے کون سے روزے ہیں، خالی بھوکے رہتے ہیں۔ تراویح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہماری کون سی تراویح ہے، خشوع اور خضوع سے خالی تراویح۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی نماز پڑھیں تب بھی نماز کا جو ہے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم چاہے جتنا مرضی خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پڑھیں تب بھی قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اپنی عبادات کی ہمیں ناقدری نہیں کرنی چاہیے جو رمضان المبارک میں یا جو عام دنوں میں ہم لوگ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہم جیسے گناہ گار کو بھی اللہ نے توفیق دے دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت قبول نہ کرنی ہوتی تو پھر مسجد میں آنے کی توفیق کیوں دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر اگر مسجدوں میں لے کر آ رہے ہیں اور اگر اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور اگر اپنے سامنے جھکنے اور پیشانی رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ قبول کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرمیوں کے دنوں میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں اور ہم بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، جیسے تیسے کر کے اس روزے کو نکال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو قبول کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے گزارش کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عبادات کی ناقدری نہ کریں، بلکہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائی ہے اس عبادت کو کریں اور اس عبادت کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا عبادات کے حوالے سے؟ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے، اور صرف نماز میں نہیں ہر عبادت میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی دیکھو آج جمعۃ الوداع ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی باہر پھر رہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سارا رمضان گزارا ہے اور روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بجائے ہم ناقدری کرنے کے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں مزید اضافہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک تو یہ معمول تھا کہ شکر ادا کی کرتے تھے، اور دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی عبادت کرتے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ استغفار کیا کرتے تھے۔ بجائے ناقدری کرنے کے یہ دو کام ہم کیا کریں۔ عبادت کی توفیق مل گئی، شکر ادا کریں، عبادت مکمل کر لی، استغفار کریں۔ اب استغفار کیوں کیا کرتے تھے؟ استغفار اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ ایک بڑی عبادت ہم نے سر انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو چھوٹ گئی ہو جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بجائے ہم اپنی عبادات کی ناقدری کرنے کے یہ دو کام کیا کریں اپنی عبادات میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بار بار توفیق دیں گے، بار بار توفیق دیں گے، اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اندر، اس عبادت کے اندر جو گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے ان گناہوں کو ختم کر کے اس عبادت کو گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس سے ہماری نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی، ہماری عبادات بھی ٹھیک ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے دل کو بھی اطمینان ہوگا۔